اگر واقعی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، واقعی میں ہم مسلمان اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو اس عمل سے بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، اس عمل سے بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے، ورنہ اپنے آپ کو مومن مسلمان کہنے کے حقدار ہم نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ایک روایت کے حساب سے 9، دوسری روایت کے حساب سے 11 شادیاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب مجھے کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اہل علم حضرات ایک ضعیف حدیث لے آئے، صحیح چھوڑو، ضعیف حدیث لے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نکاح کیا جیسا آج معاشرہ یا سوسائٹی میں چل رہا ہے، کیا ایسا نکاح کیا؟ ایک ضعیف حدیث لے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رسومات اور رواج کو عام کیا، اس کے اندر جہیز لیا ہو، اس میں رسم و رواج کیا ہو، اس میں ہلدی ملائی یا اگنا چھکائی یا جوتا چورائی یا رجکا، یہ بینڈ باجا، یہ صحرا، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ ایک ضعیف حدیث لے کر آؤ، صحیح چھوڑو، ضعیف حدیث۔ انشاءاللہ چیلنج کر رہا ہوں، ایک ضعیف روایت نہیں لا سکتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ نے 1 روپے کا جہیز نہیں لیا، تو ہمارا اور آپ کا کیا عمل ہے؟ ایسا ہی ہونا چاہیے یا ہم اپنے من کے بادشاہ ہوں؟ جب یہاں پر جب عمل آئے گا تو یہاں پہ شریعت اٹھا کر ہم چاقوں کی زینت بنا دو، چاقوں میں رکھ دو، تالا لگا دو، آمین، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا، پلا ان کے پیچھے ان کے پیچھے تیار ہے ہر وقت، کوئی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر وقت تیار ہو۔ لیکن جب یہاں پر بیٹی یا بیٹے کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، شریعت اٹھاؤ، رکھ دو، چاقوں کی زینت بنا دو، اب یہاں تو شریعت چلے گی نہیں، ہم اپنے من کے بادشاہ، جیسا ہم چاہیں گے ویسا ہونا چاہیے۔ آج ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ موت سوسائٹی میں ایسا ہے کہ نہیں؟ جب شادی کا مسئلہ جہاں پر آتا ہے وہاں پر شریعت ہٹا دو، ہم اپنے من کے بادشاہ ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ چلو چھوڑو، دلیل بناتے ہیں لوگ کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کیا اور یہ چیزیں دیا۔ یہ دلیل بنا کر اس جہیز جیسی بری لعنت کو لوگوں نے رواج دے دیا، عام کر دیا، اور آج مسلم معاشرہ ہو چاہے وہ کوئی بھی معاشرہ ہو، کیا حالات ہے ہم اور آپ سبھی واقف ہیں سے۔ انشاءاللہ حالات پر بھی آئیں گے، لیکن اس حدیث کو پہلے خلاصہ کرتے چلو۔ جب حدیث کیا ہو رہا آپ پلٹیں گے، حدیث کے گہرائیوں میں جائیں گے جب، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے لے کر جوانی تک کی کفالت، پرورش کی ذمہ داری خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا۔ ٹھیک، جوان ہوئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرماتے لجاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بات سے غور کرنا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا کہ گھوڑا ہے اور زرہ ہے۔ گھوڑا سفر کے لیے ہوتا ہے، زرہ جو باندھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑا رہنے دو، سفر میں کام آئے گا، یہ زرہ کو جاؤ بازار میں فروخت کر آؤ، اس کا رقم لے کر آؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس زرہ کو لے جا کر فروخت کیے۔ تاریخ اٹھائیے، حدیث اٹھائیے، آپ کو پتا کس سے فروخت کیا؟ اکثر لوگ یہی صرف کہتے فروخت کیا اتنا پیسہ ملا۔ میں آپ سے بتاتا ہوں حدیث کے اندر ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ لے جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا، جو مالدار تھے وہ۔ انہوں نے 480 درہم میں خریدا۔ کتنے میں؟ 480 درہم میں۔ اب وہ 480 درہم میں خریدنے کے بعد اب دیکھو سبق لو صحابہ رسول سے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب یہ زیرہ ہمارا ہوا، پیسہ دے دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تحفہ میں وہ زیرہ بھی واپس کر دیا۔ تحفہ میں کہا کہ آپ کا نکاح ہو رہا ہے، مجھے خبر ہوئی
تو یہ میرے طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. پتا چلا پیسہ بھی آ گیا, زیرہ بھی آ گیا. اب وہ دوڑتے دوڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دعا دیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 480 درہم میں ضروریات کی سامان خریدے, کیونکہ کفالت کی ذمہ داری تھی ان کی, ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی کفالت کے ضروریات کی سامان جو چیز تھی اس کو لا کر خرید کے ان کے لیے ایک رہنے کا بندوبست کیا, جس میں چٹائی بھی تھا, بدنا بھی تھے, مشکیزہ بھی تھی, اور بھی دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں. انہی کے پیسے سے, اس کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جہیز کہاں سے بنا؟ اسے جہیز کہیں گے آپ؟ یہ کوئی دلیل ہے آپ کو جہیز دینے کا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ یہی ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے قرآن کی ایک ایک آیت پر غور و فکر نہیں کرو گے, اپنے من کے حساب سے فتوا دینا شروع کرو گے. علماء کی جب صحبت نہیں اختیار کرو گے, علماء سے رجوع نہیں کرو گے, اپنے من سے فتوا دینا شروع کر دو گے, جو کہ جہالت, گمراہی اور جہنم کا ٹھکانہ لے جائے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے رجوع کرو, پوچھو ان سے اس پر کیا مسئلہ ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. یہ دلیل نہیں بنتی ہے جہیز کی, ٹھیک ہے؟ اب یہ دلیل آپ کے کوئی کام کا نہیں, اس جہیز کے لیے یہ دلیل نہیں بنتی ہے. ہاں, یہ دلیل اس طرح بنتی ہے کہ اگر داماد غریب ہے تو اگر سسر پیسے والے ہیں تو داماد کو کچھ کرا دے, اس کا بزنس کرا دے, اس کو گھر دلا دے, وہ کچھ بھی کرا دے, وہ سسر کرا سکتے ہیں اگر داماد غریب ہے تو. لیکن اسے جہیز کا مسئلہ اخذ نہیں کیا جائے گا. اور اتنا یاد رکھو, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں رکھے. آج اس جہیز کی وجہ سے کتنے مسلم معاشرہ, خصوصاً میں اس لیے مسلم معاشرہ کی طرف توجہ دے رہا ہوں کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں, اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا کہتے ہیں. بتاؤ آج اس عمل سے جو جہیز کی لعنت, یہ برائیاں جو پھیلی ہوئی ہے, اور اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں, منہ پھاڑے کھڑے ہیں, زبان نکالے برائی کو چاٹنے کے لیے کھڑے ہیں. اس کی وجہ سے کتنی غریب بچیاں کہیں زندہ جل جا رہی ہیں, کہیں پنکھے پر پھانسی لگا کر مر جا رہی ہیں, کہیں کسی کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں. بتاؤ نوجوانوں, ان بچیوں کا ذمہ دار کون بنے گا؟ یہ بچیاں جو غریب بیچارہ خون پسینے سے کسان ہے, زمین کو دھوپ نہ شام کچھ نہیں دیکھا, کھود کھود کر اس میں اناج بوتا ہے, اناج جب تیار ہوتا ہے اس کو فصل بیچ کر اپنا پیٹ ساتھ کر ایک روپے اکٹھا کرتا ہے کہ داماد خریدنا ہے, داماد خریدنا ہے. یہ داماد بھکاری کی طرح, اگر وہ انجینئر ہے تو اس کی اتنی بولی ہے, مینجمنٹ ہے تو اس کی اتنی بولی ہے, ڈاکٹر ہے تو اس کی اتنی بولی ہے. اے نوجوانوں, کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا جو تم نے سر عام فروخت کر دیا؟ اے نوجوانوں, اللہ کیا کیا منہ دکھاؤ گے, کیا بتاؤ گے اللہ کیا کہ اللہ ہم نے ایک غریب گھرانے کے اوپر یہ ظلم, یہ ستم کیا کہ اگر تو مجھے یہ رقم یہ چیز مہیا نہیں کیا تو تیری گھر کی لڑکی کا گونا نہیں لے جاؤں گا, تیرے گھر کی لڑکی کی بدائی نہیں کروں گا. کیا جواب دو گے نوجوانوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو آسان کیا تھا. النکاح من سنتی, نکاح سنت ہے, اس کو اتنا آسان کر دو, اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے. لیکن نوجوانوں اس کو اتنا مشکل کر دیا کہ زنا آسان ہو گیا. آج نوجوان اپنی چاہت کہیں اور 100-200 روپے میں کمپلیٹ کر دیتا ہے. یہ سب کی جو ذمہ داری ہے, جو برائیاں ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں. کون اس کے ذمہ دار؟ ہم اور آپ.
اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ سورہ الف لام میم سجدہ میں کھینچتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جب مجرمین رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ جہیز کے لینے دینے والے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, یہ بدعتی مشرک رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور رب سے کہیں گے اے رب ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, جان لیا ایسا جہنم ہوتا ہے, اے رب ایک بار دنیا میں اور بھیج دے. انا موقنون, اب مجھے یقین ہو گیا کہ جہنم ایسی ہوتی ہے. اللہ کہے گا میرا فیصلہ اٹل ہے, اے فرشتوں اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں بھیج دو, بھیج دو. لا تکلمون, یہ مجھ سے کلام مت کر, اتنا بہترین بندہ ہے. اللہ کہے گا تم مجھ سے بات مت کر, تو نے غریبوں پہ ظلم کیا تھا, ایک غریب بیٹی کی شادی بغیر جہیز سے تو نے نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ منہ میں پل پھینک دے گا جہنم میں. اے نوجوانوں اس زلزلے سے عبرت لو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ سنو کہ زلزلے کو روک دیا جاتا ہے جب توبہ استغفار کرتے ہیں, اور اگر تو توبہ استغفار نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ زمین کو حکم دیتا ہے زمین پلٹ جا. زمین پلٹ جاتی ہے, یہ چھت ڈھہ جاتی ہے, آدمی دب جب جاتا ہے, موقع بھی نہیں ملتا ہے توبہ کر لے. فرصت میں کبھی توبہ کر لیے ہوتے, کاش ایسے موت آ جائے گی ہمیں کبھی سوچا نہیں تھا. عبرت لو, عبرت لو. دیکھ لو کاٹمانڈو کا حال, نیپال کا حال, یہ ماری مار پہلے اس میں کتنے بے قصور ہوں گے, کتنے بیچارے ایسے بھی ہوں گے جو ہمارے اللہ اور رسول کو ماننے والے کچھ اچھے لوگ اس کے اندر ہوں گے, بیچارے اس کی وجہ سے وہ بھی چپیٹے میں آ گئے. اے نوجوانوں یہ درس تمہیں عبداللہ محمدی دے کر جا رہے ہیں, اور ہمیشہ یاد رکھنا عبداللہ محمدی کی اسلام میں ویلو 0 ہے, 0 بھی 1% ہوتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, ہم آپ کو قرآن سنا رہے ہیں, رب کا فرمان سنا رہے ہیں, حدیث رسول سنا رہے ہیں. اللہ کے واسطے توبہ کر لو, توبہ کر لو, ورنہ کل قیامت کے دن یہ بچی آپ کہیں گے اے رب یہ ہمارا شوہر تھا, میرے اوپر بہت ظلم کیا تھا, میں نے اس کے لیے بائک نہیں لائی, میں نے اپنے باپ سے اس کو بائک نہیں دلایا, اے رب اس نے مجھے بہت ستایا, اے رب یہ میری ساتھ تھی, یہ مجھے بہت ستاتی تھی, بہت مارا کرتی تھی, صرف اس لیے ہم نے دیور نہیں لائے. اے رب ان سے یہ حساب کتاب لو. بتاؤ نوجوانوں, اگر تمہاری بیوی تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی, اگر کوئی غریب تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا, کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں, جو ہوگا دیکھا جائے گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب کہا جائے دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھ لو گے؟ قبر میں جاؤ گے, فرشتے سوال کریں گے تو دیکھ لو گے, جواب دے